فتنہ دجال سے متعلق مسلسل احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اور اس کا فتنہ دنیا میں ہر ایک جگہ پر داخل ہو سکے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، جن کے ہر ایک داخلی دروازے پر فرشتے پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوں گے اور وہ دجال اور اس کے پیروکاروں کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ مگر یہ بات آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ حدیث کی سب سے اوتھینٹک کتاب سید بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے خواب میں دجال کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا، جس کے آگے عیسیٰ ابن مریم بھی طواف کر رہے تھے۔ اور دوستو، نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، یہ بالکل سچے خواب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اندر فتح مکہ سے پہلے دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اسے اللہ کا حکم مان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ایسا ہی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خواب کے اندر ہی اللہ کی راہ میں ذبح کرتے دیکھا، تو اسے حقیقت کے اندر پورا کیا۔ یعنی نبیوں کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، وہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ لیکن بظاہر دجال سے متعلق یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی، تو سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے حقیقت آخر کس حدیث مبارکہ کے اندر ہے؟ کون سی بات سچ ہے؟ دجال اور عیسیٰ ابن مریم کا ایک ساتھ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں چند حیرت انگیز حقائق جانیں گے جو کہ یقیناً آپ کے ہوش اڑا دیں گے۔ لیکن سب سے پہلے صحیح بخاری کی مکمل حدیث مبارکہ پر غور کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ کانا نہیں، جبکہ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہے، جیسے انگور کا پھولا ہوا دانہ ہو۔ میں نے خود کو خواب کے اندر کعبہ کے پاس دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گندمی رنگت کا آدمی اپنے آس پاس موجود لوگوں سے بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے بال گھنگرالے ہیں اور دونوں کندھوں کے درمیان لٹک رہے ہیں، سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور وہ دو مردوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر میں نے گھنگرالے بالوں والے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جو ان کے پیچھے تھا، اس کی دائیں آنکھ کانی تھی۔ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں وہ ابن قطن کی شکل سے ملتا جلتا تھا، یہ بھی ایک دوسرے شخص کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہا گیا یہ دجال ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ اس صحیح حدیث مبارکہ سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ دجال مکہ کے اندر داخل ہوگا اور وہاں پر کعبہ کا طواف بھی کرے گا، اور عیسیٰ ابن مریم کی طرح انداز اور عادات کو اپنا کر خود کو لوگوں کا مسیحا ظاہر کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی ایک جامع مسجد کے مینار پر دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، اور طواف کعبہ کے وقت بھی بالکل یہی فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے، اور دجال اسی چیز کو ہو بہو اپنا کر ایک شخص کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسے یہ اجازت کیسے اور کیوں ملی، یہ بہت ہی لاجیکل سوال ہے، جس کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ بھی ہو چکے ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جس وقت کا ہوگا تب تک دجال نہیں بنا ہوگا، یعنی دجال نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا، اور جب تک کوئی شخص کوئی گناہ کر نہ لے تب تک اسے اس گناہ کی سزا نہیں دی جا سکتی، جبکہ اللہ سے کوئی بھی بات چھپی نہیں ہے، اور وہ ہر بات کو جانتا ہے کہ کون سا شخص کون سا گناہ کرے گا اور اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ مگر جب تک وہ شخص اس گناہ کو کر نہ لے اسے اس کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس کی سب سے بڑی مثال شیطان کی ہے، کیونکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ جنات میں سے تھا، مگر اتنا زیادہ نیک اور عبادت گزار تھا کہ اللہ نے اسے آسمانوں پر اٹھا کر فرشتوں کے اندر شامل کر لیا۔ وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ فرشتوں کو بھی پڑھایا کرتا تھا، مگر جب اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو وہ شیطان بنا۔ اسے اسی وقت یہ سزا دے کر وہاں سے دھتکار دیا گیا۔
جبکہ یہ بات اللہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ گناہ وہ کرے گا، وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اللہ نے پھر بھی یہ جاننے کے باوجود بھی یہ گناہ کرنے سے پہلے اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ بالکل اسی طرح سے جب تک نمرود اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ پاک نے تب تک ان پر کوئی عذاب بھی نازل نہیں کیا۔ اسی طرح سے دجال کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک عام انسان ہوگا، اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا، مگر جیسے ہی وہ یہ کام کرے گا تو اللہ پاک اس کا داخلہ بند کر کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ان شہروں کی حفاظت کریں، اور ان کو حکم دے گا کہ آج کے بعد دجال اور اس کا کوئی بھی پیروکار ان دونوں شہروں کے اندر داخل نہ ہو پائے۔ دجال اس وقت اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا اور دنیا کے سامنے آئے گا جب اس کی فوج جو کہ یہود و نصارہ اور منافق مسلمانوں پر مشتمل ہوگی، اور اس کا مقابلہ امام مہدی علیہ السلام کی فوج سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر طواف کعبہ کریں گے اور پھر امام مہدی کی فوج میں شامل ہوں گے، جس کے بعد دجال دعوی نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے سامنے آئے گا۔ اس وقت اس کے آنے کی تمام تیاریاں ہو چکی ہوں گی۔ اس کے پیروکار یہودی اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب وہ تخت پر آ کر بیٹھے اور پوری دنیا پر ان کی حکمرانی کو ایک بار پھر سے قائم کر دے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی۔ میرا اب آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص آنے والے وقت کی کل کی ویڈیو آپ کو چلا کر دکھا دے کہ کل تم گھر سے نکلو گے تو یہ شخص تم پر حملہ کر کے تمہیں قتل کر دے گا یا تمہارے ساتھ دھوکہ کرے گا، تو کیا آپ اگلے دن گھر سے باہر نکلیں گے یا بنا کسی تیاری کے اس شخص کا مقابلہ کریں گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فتنہ دجال سے متعلق ایک ایک نشانی ٹائم اور ترتیب کے ساتھ بیان کر دی ہے، تو ہم نے اب تک اس فتنے سے بچنے کے لیے کتنی تیاری کر لی، جو کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اس غفلت کی آخر وجہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے دجال کی اتنی نشانیاں سن لی ہیں اور سمجھ لی ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، تو ہم چاہ کر بھی اس کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے۔ مگر دوستو، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ معاملہ اتنا آسان ہوتا تو اللہ کے رسول ہمیں بار بار اس فتنے سے کیوں ڈراتے اور ہمیں بار بار خبردار کیوں کرتے؟ اس لیے کہ سب کچھ جان کر بھی دجالی سسٹم آپ کو کنفیوز کر دے گا اور آپ کچھ بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ آخر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ وہ کاف فے رے یعنی کافر کی الگ الگ تحویلیں آپ کو نکال کر دے گا، اور اگر اس کی زندہ مثال آپ آج کے وقت کے اندر دیکھنا چاہیں تو اپنے آس پاس نظر دوڑائیں اور دیکھیں جو شخص بھی دلیل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، سچ کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پورے پاکستان، انڈیا اور سب کانٹیننٹ کے عالم دین اسے فتنہ اور کافر کہہ کر اس کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اور بیچارے سادہ لوگ جنہوں نے خود سے کبھی دین کو پڑھا ہی نہیں ہے، ایسے لوگ عالم دین کی باتوں میں بڑی ہی آسانی سے آ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال دجالی میڈیا بھی آپ کی سوچ کے ساتھ کرے گا، اور آپ خود سے ریسرچ کیے بغیر، حقائق کو جانے بغیر ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اسی لیے فتنہ دجال آپ کے ایمان کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوگی، کیونکہ یہ گمراہی آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوگی، اور اگر آپ اسی گمراہی کے اندر مر گئے تو آپ کو دوبارہ کبھی اس غلطی کو سدھارنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال۔ یہ معین شخص جو دجال ہوگا، اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ شخص ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت، گویا کہ تسخیر کائنات، گویا کہ نقطہ عروج کو پہنچ چکی ہے۔ تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوں۔ جو بڑے سے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے ہیں، وہ معجزے کر کے دکھائے گا۔ وہ مردہ کو زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا، ان کی روحوں کو، اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی، وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بھیس بدل کر آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے،
یہ اسپرچولیزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یورپ میں اور مغرب میں، یہ در حقیقت اسی کا ایک مظہر ہے۔ وہ کھلے بیابان کو کہے گا جہاں بالکل ڈٹیل جو ہے وہ صحرا تھا، گل و گلزار کر دے گا جب چاہے گا، جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا۔ فاصلہ اس کے لیے بے معنی ہوگا، اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔